ذرا سوچئے، دنیا کے بڑے ملک ہتھیار جمع کر رہے ہیں، دوستی اور دشمنی کے رشتے بدل رہے ہیں اور ملٹری بجٹ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ جو بھی آج کل ہو رہا ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑے کنفلکٹ کا احساس دلاتا ہے۔ ایشیا میں سمندری علاقوں پر قبضوں کی کوشش، یورپ میں نئے ملٹری پیکٹس اور مڈل ایسٹ میں چھپ چھپ کے ہونے والے حملے، ہر طرف طاقتور ملک خود کو اور طاقتور بنا رہے ہیں، جیسے کہ وہ کسی آنے والی بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہوں۔ امریکہ کا فائٹر جیٹ F-35 لائٹننگ II 2 دہائیوں کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ لوگ اس پلین کو ڈومسڈے پلین کہتے ہیں کیونکہ یہ نیوکلیر بم کو بھی سروائیو کر سکتا ہے۔ ایک کمبیٹ کے دوران اس جیٹ نے 104 اینیمی ایئر کرافٹس کو مار گرایا۔ یہ سب چیزیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ ورلڈ وار 3 صرف ایک وقت کا معاملہ ہے جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ 3 جنوری 2026 کو امریکہ نے آپریشن ایبسولوٹ ریزالو کیا اور انہوں نے وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کو پکڑ لیا۔ ٹرمپ نے وجہ بتائی کہ وینزویلا ڈرگ ڈیلنگ میں انوالو تھا، اس لیے امریکہ نے وینزویلا پر قبضہ کیا، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر ہیں۔ وینزویلا میں 303 بلین بیرل آئل کے ذخائر ہیں، جو سعودی عربیہ اور ایران سے بھی زیادہ ہیں۔ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ سعودی عربیہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا۔ اس حملے کا پلان ٹرمپ نے 2024 میں الیکشن سے پہلے بنایا تھا، لیکن دوسری طرف چائنا اور رشیا نے وینزویلا میں $60 بلین انویسٹ کیے تھے اور امریکہ کے اٹیک کے بعد وہ ضائع ہو گئے۔ اس پر کسی کنٹری نے ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف پہلا قدم تھا۔ وینزویلا کے صدر کو پکڑنے کے بعد ٹرمپ رکا نہیں، بلکہ اس نے گرین لینڈ کی طرف دھیان دیا۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ اب سپر پاورز کی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرین لینڈ کی 80% برف پگھل چکی ہے اور اس کے نیچے 1 بلین ٹن ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں۔ یہ دنیا کی 10% ریئر ارتھ سپلائی دے سکتے ہیں۔ یہ ایلیمنٹس فائٹر جیٹس، الیکٹرک وہیکلز، ونڈ ٹربائنز اور میزائل بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا ٹویسٹ یہ ہے کہ گرین لینڈ کے 95% ریئر ارتھ ایلیمنٹس چائنا کے کنٹرول میں ہیں۔ ایون کہ امریکہ کی 80% ریئر ارتھ سپلائی چائنا سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ساری معدنیات کو کنٹرول میں لے لے، لیکن چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ گرین لینڈ پر قبضہ کرے۔ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر حملہ کیا تو چائنا کو بیچ میں آنا پڑے گا، جو بہت بڑی جنگ کی وجہ بنے گی۔ اس جنگ میں رشیا چائنا کی طرفداری کرے گا کیونکہ گرین لینڈ آرکٹک ریجن میں آتا ہے اور آرکٹک کی 53% کوسٹل ایریاز رشیا کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر قبضہ کیا تو رشیا کے سارے کوسٹل لائنز ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک 20% عالمی تجارت آرکٹک سے گزرے گی۔ اس لیے ٹرمپ چاہتا ہے کہ آرکٹک کا سارا کنٹرول امریکہ کے پاس چلا جائے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کے انڈر آتا ہے۔ 2019 اور 2025 میں ٹرمپ نے گرین لینڈ خریدنے کے لیے ڈنمارک کو $100 بلین کی آفر دی، لیکن ڈنمارک نے اس کی آفر ٹکرا دی۔ اس لیے اب ٹرمپ اسے پاور کی بیس پہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 1949 میں ایک آرگنائزیشن نیٹو بنی تھی، یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اس کا مقصد ملٹری الائنس تھا کہ اگر نیٹو کے کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو باقی اسے ڈیفینڈ کریں گے۔ اس میں 25 سے زیادہ ممالک شامل تھے، جن میں امریکہ بھی تھا۔ 2023 کے بعد فن لینڈ، پولینڈ اور سویڈن بھی نیٹو میں شامل ہوئے۔ اس سے نیٹو کی سرحدیں رشیا کے بارڈر تک پہنچ گئیں۔ اب پولینڈ میں 10,000 امریکن آرمی اور 30 سے زیادہ میزائل ڈپلائی کیے جا چکے ہیں، جن کی رینج 3,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ان میزائل سے بآسانی ماسکو کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں جن میں نیٹو کا رشین بالٹک سی پر قبضہ کرنے کا پلان تھا۔ اس پر پیوٹن نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ یہ چیز ڈائریکٹلی ایک ورلڈ وار کو سٹارٹ کرے گی، کیونکہ ایک طرف رشیا ہوگا اور دوسری طرف نیٹو کی 30 کنٹریز۔ 2010 میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ نے مل کر برکس آرگنائزیشن بنائی۔ یہ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتی تھیں۔ برکس کا 2026 کا اجلاس ایران میں ہوگا۔ وہ اس اجلاس میں USD ٹریڈ سیٹلمنٹ کو ختم کر دیں گے اور گولڈ بیکڈ کرنسی لانچ کریں گے۔
فی الحال دنیا کی 88% ٹریڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالرز میں ہوتی ہے۔ بریکس ہر سال 2.4 ٹریلین ڈالر کا ٹریڈ کریں گے، لیکن وہ USD کو بائی پاس کریں گے اور ساری تجارت گولڈ میں ہوگی۔ سعودی عربیہ، ارجنٹائن، UAE اور ایران بھی اس آرگنائزیشن کو جوائن کر چکے ہیں۔ ابھی بریکس میں ٹوٹل 10 کنٹریز ہیں۔ ٹرمپ نے کئی بار بریکس کو توڑنے کی کوشش کی۔ کچھ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ رشیا اور چائنا نے ایک سیکریٹ ڈیل کی ہے، جس کے مطابق 2026 میں وہ 40% گلوبل ٹریڈ آئل کو کیپچر کر لیں گے۔ اس سے امریکہ کی اکانومی کولیپس ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ٹرمپ اس ڈیل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ابھی حالات اتنے سیریس اور انٹینس ہو چکے ہیں کہ ہر ملک خود کو ایک بڑے جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نیٹو کے پاس 3 بیٹل شپس ہیں جو صرف اور صرف ہنگامی حالات کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جرمنی نے ڈیفینس کے لیے 95 بلین یورو کا بجٹ مختص کیا ہے، جو 2029 تک 162 بلین یورو ہو جائے گا۔ پولینڈ نے اپنا 4% GDP F-35 جیٹس خریدنے میں لگا دیا ہے۔ نیٹو کے چیف نے خبر دی ہے کہ رشیا اگلے 5 سالوں میں ایک بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ڈیفینس کے لیے اخراجات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 2025 میں چائنا نے تائیوان میں جسٹس مشن کیا، جس میں تائیوان کو جہازوں سے گھیرا گیا اور ناکہ بندی کی مشقیں کی گئی۔ تائیوان چائنا کے ساتھ ایک جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ امریکہ اور چائنا کے لیے بہت اہم ہے۔ چائنا میں امریکہ کا ہر مشن تائیوان سے کنٹرول ہوتا ہے۔ امریکہ تائیوان میں کیسے داخل ہوا اور تائیوان کیسے چائنا سے الگ ہوا، اس کے پیچھے 70 سالوں کی ایک لمبی کہانی ہے، جس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جزیرہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسے ورلڈ وار 3 کا سب سے بڑا ٹریگر سمجھا جاتا ہے۔ تائیوان میں سلیکان چپس بنتی ہیں۔ یہ چپس ہمارے الیکٹرانک ڈیوائسز، موبائل فونز، اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز میں استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ کی 80% سلیکان چپس کی سپلائی تائیوان سے ہوتی ہے۔ تائیوان دبئی کی طرح ایک رچ کنٹری ہے، لیکن امریکہ اور چائنا نے اسے خفیہ رکھا اور ابھی بھی وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ 1980 میں اگر تائیوان میں سلیکان نہ ملی ہوتی تو آج ہماری الیکٹرانک انڈسٹری بہت پیچھے ہوتی۔ ایون کہ ابھی بھی ہماری الیکٹرانکس انڈسٹری تائیوان کی وجہ سے کھڑی ہے، اس لیے چائنا اور امریکہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنی بحریہ کو پیسیفک میں منتقل کر دیا ہے۔ 2026 میں ان کی فورسز یورپ سے ہٹ جائیں گی اور ان کی ساری توجہ تائیوان کی حفاظت پر ہوگی۔ جاپان نے بھی ڈیفینس کے لیے 58 بلین ڈالرز کا بجٹ منظور کیا ہے، جو ان کا 2% GDP بنتا ہے۔ اسی طرح انڈیا نے بھی 74 بلین ڈالرز کا بجٹ بڑھایا ہے۔ ہر ملک کی خواہش ہے کہ وہ ایٹامک کنٹری بنے، لیکن امریکہ اس کے اپوزٹ چاہتا ہے۔ جتنی کم ایٹامک کنٹریز ہوں گی، اتنا ہی امریکہ کے لیے کم کمپٹیشن ہوگا۔ IAEA رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران نے 90% یورینیم جمع کر لیا ہے اور 2026 کے مڈ تک وہ 3 نیوکلیر بامبز بنا لیں گے۔ اسی وجہ سے پہلے کئی بار امریکہ اور ایران کی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ٹرمپ نے کلیئرلی بولا تھا کہ ایران کے پاس ایٹامک بام پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اگر ایران ایک نیوکلیر کنٹری بن گئی تو ان پر تیل کی لگی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، جس سے ایشیا میں تیل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی تیل کی خود مختاری ختم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی ایشیا کا تقریباً سارا تیل امریکہ سے ہی آتا ہے۔ ایران کا تیل سستا اور ایزیلی ٹرانسپورٹ ہوگا، جس سے ایشیا تیل کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ ایشیا کی ساری کنٹریز ایران کو ایک نیوکلیر پاور بنتا دیکھنا چاہتی ہیں، اور ایون کہ پاکستان نے کئی بار انہیں ایٹامک بام دینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن امریکہ کبھی ایسا نہیں چاہے گا۔ یہ مسئلہ ایشیا اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین رشیا، اسرائیل فلسطین اور ایران امریکہ مسائل نے پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کے کنارے پر لگا دیا ہے۔ اس سب کے بیچ دنیا ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ پوری دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ہر ملک اس طرف جا رہا ہے جس طرف اس کا فائدہ ہو۔ ویٹو کی پاور ختم ہو رہی ہے اور ڈپلومیسی کی وجہ سے ہر ملک کی پاور برابر ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں طاقت کا اندازہ فوج کی تعداد سے لگایا جاتا تھا، لیکن اب ہتھیاروں سے لگایا جاتا ہے۔ جس ملک کے پاس جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے، وہ اتنی ہی پاورفل سمجھی جاتی ہے۔ اسی بیس پر دنیا کی بہت ساری کنٹریز جیسے امریکہ، رشیا، چائنا اور انڈیا سب پاور کے لحاظ سے ایک لیول پر آ رہی ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جنگل کا صرف ایک ہی راجا ہوتا ہے، اس لیے پاور کی یہ ریس ایک بہت بڑی جنگ کی وجہ بنے گی۔
اور وہ ہوگی